میرے انتہائی احترام والے معزز طلباء اور میرے باعزت اسٹاف کے ٹیچرز اور مہمان گرامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نہیں چاہتا میری کلاس میں کوئی بھی ڈسٹربنگ کریٹ کرے، اور جو کرے گا وہ کلاس سے باہر جائے گا۔ آئی ایم سوری دیٹ اباؤٹ، اور غلط حرکات کو صرف آپ باہر ڈیل کریں تو اچھا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اللہ کا خوف کھاتے ہیں کہ ٹیچر کا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ آپ تھوڑا ڈرتی ہیں، پھر اونچا نہیں ہاتھ، یا ڈرنا شروع کیا ہوگا۔ اچھی بات ہے، وہ یکشون ربہم، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کر لیں نیچے۔ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے یہاں بالکل خاموشی سے بیٹھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک استاد اور ایک معلم کا احترام بتایا ہے، اس کے سامنے بیٹھنے کے آداب بتائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے جو آج کی گفتگو کا محور لب الباب اور خلاصہ کلام خشیت الہی و یکشون ربہم، اپنے رب سے ڈر جائے۔ اس لیے جو سی ہماری شب تربیت کی کلاس تھی اس میں کیا موضوع تھا؟ کسے یاد ہے کیا موضوع تھا؟ اس شب تربیتی کلاس میں ہمارا موضوع ہے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے رب سے ڈر جائے۔ کیسا خوف ہو؟ اچھا، جس نے علم پڑھا ہو تو وہ گالی دے، یہ کیسا علم ہے؟ علم بھی پڑھا ہے اور گالی بھی دے رہا ہے، تو یہ کیسا علم ہے؟ جس نے علم پڑھا اس میں تو خشیت الہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ بھی کوئی بخاری کی حدیث ہوگی، شاید پڑھی ہوگی کسی نے، میں تو نہ پڑھ سکا۔ کیوں بھی پڑھی ہے کسی نے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے؟ ٹیچرز نے پڑھی ہو؟ ہاں جی سر عبداللہ، پڑھی کسی نے؟ کسی نے بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، جس کو اپنے رب کا خوف اور ڈر ہوتا ہے نا، وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ گالی دیتے، گلوچ کرتے، لیکن سامنے آپ میں نصیحت لکھی ہے کسی کو فحش گوئی کرتے ہوئے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دھاگا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں یہ دھاگا ہوتا اور قیامت کے روز میرا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ دیکھیں خشیت الہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتی اور مجھے کوئی جانور آ کر کھا جاتا اور میرا قیامت کے روز حساب و کتاب نہ ہوتا۔ آپ کو ایک میں پوائنٹ دے دیتا ہوں چھوٹا سا۔ آپ کی تقریباً 16-17 سال ایج ہوگی سب بچوں کی، اس سے اوپر کسی کی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 16 سالہ بچہ تھا، حضرت ثعلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے نبی نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا، وہ گیا، فجاءت الریح، ہوا چلی بہت زیادہ۔ تب یہ دروازے وغیرہ نہیں ہوتے تھے، حجرے کے آگے نا پردہ لٹکایا جاتا تھا۔ ہوا چلی، فجاءت الریح، وہ پردہ تھوڑا سائڈ کی طرف چلے گیا، تو حضرت ثعلب نے کیا دیکھا؟ فَإِمْرَأَةٌ تَغْتَسِلُ، ایک عورت غسل کر رہی ہے۔ اس نے دیکھا، کہتا ہے استغفر اللہ، مجھے اللہ کے رسول نے کہاں بھیجا اور میں نے کیا دیکھ لیا؟ اتنا خوف زدہ ہوا، اتنا خوف زدہ ہوا، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اتنا رب کا خوف دل میں آیا، مدینے سے باغ نکلا۔ ادھر سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عمر یا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ تلاش کرو۔ نوجوان کدھر گیا؟ جا کے تلاش کیا، نہیں ملا۔ فرمایا صحراؤں میں تلاش کرو، تلاش کیا، نہیں ملا۔ ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے، جا کے بکریوں کا چرواہا ملا، اسے جا کے کہتے ہیں یہاں کوئی نوجوان تو نہیں دیکھا؟ کہتے ایک نوجوان تو ہے، ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے اور روتا ہی رہتا ہے، روتا ہی رہتا ہے، کچھ بتاتا بھی نہیں ہے۔ شام ٹائم نیچے آتا ہے، لبنن، ہم اسے ایک دودھ کا گلاس دے دیتے ہیں، اس پر پھر چلا جاتا ہے، پھر رونا شروع کر دیتا ہے، معافیاں مانگتا رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اب جب آئے تو مجھے بتانا۔ سائڈ پہ چلے گئے، شام ہوئی تو نوجوان وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، یقعد مرہ، یقوم مرہ، یکب مرہ، کبھی بیٹھ رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ اللہ حضرت عمر فاروق نے دیکھا، فلما نظر، دیکھا، رو رو کر چوسا بن گیا، بالکل بیمار ہو گیا رو رو کے۔ حضرت عمر فاروق نے پکڑا، کہتے چلو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ کہتا قال لا، میں نہیں جاؤں گا۔ کہتے قالت ولیما، کیوں نہیں جاؤ گے؟ کہتے میں تو اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اور گناہ کیا کیا تھا؟ ایک یا دو مرتبہ دیکھا تھا، وہ بھی اچانک، جان بوجھ کے نہیں، اچانک ایک یا دو مرتبہ عورت کے اوپر نظر پڑ گئی، زبردستی پکڑ کے لے گئے۔ کہتا مجھے چارپائی پہ لٹانا، مجھے زمین پر لٹا دے۔ زمین پر لٹا دیا گیا، اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے اس کا جو سر پکڑا اور اپنی ران مبارک کے اوپر رکھ لیا۔
اور حضرت سالم جو سے وہ رونے لگ گئے. کتنی کلیئرٹی اور کتنا ویژن تھا اس کی سوچ میں, کتنا گہرا ان اس شخص میں چھپا ہوا تھا. کہتا ہے اللہ کے رسول اپنی مبارک ران سے میرا سر مبارک ہٹا دیجئے جو گناہوں سے بڑا ہوا ہے. اور گناہ کیا کیا تھا؟ ایک یا دو مرتبہ دیکھا. اللہ کے نبی کہتے تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا قال اف اللہ, اللہ مجھے معاف کر دے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال ولک ما ترجو, جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا. تو اس کے بعد جب جنازہ لایا گیا تو اللہ کے نبی اپنے آگے والے ایسے پاؤں پر چڑھ رہے تھے, ایسے آگے والے پاؤں پر چڑھ رہے تھے ایڑیاں اٹھا کے. حضرت عمر فاروق فرماتے اتنا رش تو نہیں ہے تو آپ ایسا کیوں چڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے جنازے پر اتنے فرشتے آسمان سے نازل ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ باقی نہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اپنے رب سے ڈر جائیں. آپ کے سامنے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو تعلیم دے رہے ہیں. ماں باپ کا ایک ٹیچرز کا رتبہ ہوتا ہے جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں, آپ کی تربیت کرتے ہیں, ماں باپ کی طرح آپ کو ڈیل کرتے ہیں. اور کوئی بھی آپ کا جو فرینڈ ہے, کوئی دوست ہے, آپ